ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ اپریل کے 1 اور شوال کی 12 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کرگل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے عطیات اور امداد جمع کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. اس دوران مقامی عوام نے نہ صرف نقد رقم فراہم کی ہے بلکہ زمین کے پلاٹ، سفیدہ درخت، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، زیورات اور گھریلو برتن جیسی قیمتی اشیاء بھی ڈونیشن کاؤنٹر پر جمع کروائی ہیں. کاؤنٹر پر موجود رضاکار ان اشیاء کی نیلامی بھی کر رہے ہیں جس میں شہری بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. کرگل شہر میں 2 بڑے کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے تحت خمینی ٹاور پر، جبکہ دوسرا انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے تحت اثنا عشریہ چوک پر. ان دونوں مراکز پر عوام امداد دینے کے ساتھ ساتھ نیلامی میں بھی شرکت ہو رہے ہیں. شریک ہو رہے ہیں. اسی طرح ٹی ایچ ڈی بلاک، سنکو سورو، برسو، علمدار نالا، استخپا امبا، سب ڈویژن دراز، سب ڈویژن شکر چکتن اور دیگر علاقوں میں بھی مختلف مقامات پر عارضی کاؤنٹر بنا کر عطیات اکٹھے کیے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں گنڈ پور میں ایک نیلامی کے دوران ایئر مرغی کو 1,25,000 روپے میں فروخت کیا گیا. یہ واقعہ نہ صرف مقامی بلکہ قومی میڈیا کی زینت بنا، جس سے علاقے کے عوام کے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کرگل کے عوام نے جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کی تلافی میں اپنی طرف سے بھرپور معاونت کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. دل کھول کر دی جانے والی یہ امداد ضلع بھر میں جاری امدادی مہم کا حصہ ہے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سعید مہدی آڈیٹوریم ہال کرگل میں پیپلز بائیو ڈائیورسٹی رجسٹریشن کی تیاری سے متعلق ابتدائی ورکشاپ کا افتتاح کیا. یہ ورکشاپ لداخ بائیو ڈائیورسٹی کونسل نے محکمہ جنگلات، ماحولیات و ایکولوجی یوٹی لداخ اور بنگلورو کی فاؤنڈیشن فار یوٹیلائزیشن آف لوکل ہیلتھ ٹریڈیشنز کے اشتراک سے منعقد کی. اس کا مقصد ضلع کرگل کے مختلف بائیو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کمیٹیوں کے لیے جامع بائیو ڈائیورسٹی رجسٹریشن کی تیاری کا آغاز کرنا تھا، جنہیں آن لائن پلیٹ فارم پر مرتب اور محفوظ کیا جائے گا. تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹاشی، ایڈیشنل پرنسپل چیف کنٹرولر آفیسر فارسٹ راجیش ایس، ڈپٹی کمشنر کرگل راجیش کمار، وائلڈ لائف وارڈن رضا علی عابدی، رضیہ خاتون اور دیگر افسران و متعلقہ اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. ورکشاپ کا آغاز رضا علی عابدی کے استقبالیہ کلمات سے ہوا، جبکہ زوجلہ پاس پر برفانی تودے گرنے کے حادثے میں جان بحق ہونے والے محکمہ جنگلات کے اہلکار علی اکبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اپنے خطاب میں ڈاکٹر جعفر آخون نے لداخ کی منفرد حیاتیاتی تنوع، نایاب نباتات و حیوانات اور آبی وسائل کے تحفظ اور دستاویزی ریکارڈ کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے روایتی علم خصوصاً ادویات، پودوں اور مقامی طریقے علاج کے تحفظ کو ناگزیر قرار دیا. انہوں نے سوارکپا امچی نظام طب کے فروغ اور اس کے دائرۂ کار کو وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جبکہ گرین لداخ اقدام کو ماحولیاتی تحفظ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. پانی کے وسائل میں کمی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی ذمہ داری کے تحت قدرتی نظام کے تحفظ کی اپیل کی. راجیش ایس نے بائیو ڈائیورسٹی گورننس کے 3 سطحی نظام پر
تفصیلی روشنی ڈالی اور مقامی سطح پر بایو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کمیٹیوں کے کردار کو اہم قرار دیا۔ انجینئر پونچو ٹاشی نے کہا کہ یہ اقدام روایت علم اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان ایک مضبوط پل ثابت ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر راجکیش کمار نے اس منصوبے کے لیے مکمل انتظامی تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ گاؤں کی سطح پر بایو ڈائیورسٹی رجسٹریشن کی تیاری سے معاشی اور طبی لحاظ سے اہم انواع کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ ورکشاپ کے اختتام پر ڈاکٹر ایم عبدالکریم نے شکریہ ادا کیا۔ پروگرام اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ لداخ کے حیاتیاتی تنوع کو ماحولیاتی استحکام اور مقامی معاشی ترقی کے لیے مؤثر بنیاد بنایا جائے گا۔ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کو مضبوط بناتے ہوئے ضلع ڈی ایڈکشن سینٹر کرگل نے محکمہ سوشل و قبائلی بہبود کے تحت لنکرچ سانکو میں منشیات کے نقصان اور بچاؤ سے متعلق ایک بیداری پروگرام منعقد کیا۔ یہ پروگرام نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت امام خمینی میموریل ٹرسٹ، انجمن جمعیت علماء اثنا عشریہ، پولیس پوسٹ سانکو اور RBS کے سانکو کے اشتراک سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لنکرچ میں منعقد ہوا۔ تقریب کا آغاز استاد سجاد حسین کے استقبالیہ کلمات سے ہوا، جس کے بعد طلباء کے درمیان نشہ مکت بھارت ابھیان پر مبنی کوئز مقابلہ منعقد کیا گیا تاکہ منشیات کے مضر اثرات سے متعلق آگاہی کو فروغ دیا جا سکے۔ پروگرام کے دوران شیخ بشیر شاکر نے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب رہنے کی تلقین کی، جبکہ آغا سید رضا رضوی نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اسے بچنے پر زور دیا۔ پولیس پوسٹ سانکو کے سب انسپکٹر فیروز احمد نے منشیات سے متعلق قوانین اور قانونی نتائج سے آگاہ کیا، جبکہ فیاض علی نے نوجوانی کے دور میں شعور اجاگر کرنے کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں۔ بین الاقوامی تائیکوانڈو کھلاڑی شہناز پروین نے طلباء کو جسمانی و ذہنی صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی تاکہ وہ منفی عادات سے دور رہ سکیں۔ DDSC کے امتیاز نے نشہ مکت بھارت ابھیان کے مقاصد اور حکومتی پالیسی پر روشنی ڈالی۔ آخر میں کوئز مقابلے کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے گئے اور اسکول کو سپورٹ سامان فراہم کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر پرنسپل رنچنامو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ لوک نواز لیہ میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت اقدام کے تحت اٹل دیوس اڑیسہ جوش و خروش اور ثقافتی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس تقریب کا مقصد مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان اتحاد، ثقافتی تبادلے اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ اٹل دیوس ہر سال 1 اپریل کو 1936 میں اڑیسہ کے بطور علیحدہ صوبہ قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر انڈر سیکرٹری سمیرا شفیع نے لداخ میں خدمات انجام دینے والے اڑیسہ کے اہلکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اڑیسہ اور لداخ کے درمیان روحانی اقدار اور تعمیراتی ورثے میں مماثلتوں کو اجاگر کرتے ہوئے کونارک کے مشہور سورج مندر اور لداخ کے بدھ گمپاؤں کا ذکر کیا۔ انہوں نے دونوں خطوں کی قبائلی ثقافت، مضبوط سماجی رشتوں اور روایت کو بھی سراہا۔ سمیرا شفیع نے سخت موسمی حالات میں خدمات انجام دینے والے اڑیسہ کے اہلکاروں کی لگن، حب الوطنی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اڑیسہ سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں نے UT انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لداخ کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ انہوں نے بلند پہاڑی علاقوں کے حالات سے ہم آہنگ ہونے کے اپنے تجربات بھی شیئر کیے اور اڑیسہ کی تاریخی و ثقافتی اہمیت، خصوصاً جنگ کلنگا کے بعد شہنشاہ اشوک کے عدم تشدد اور بدھ مت اختیار کرنے کا ذکر کیا۔ انہوں نے جگن ناتھ مندر پوری کی روحانی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور لداخ کے عوام کو اڑیسہ کے دورے کی دعوت دی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بہار کے نالندہ میں منگل 31 مارچ 2026 کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مگرا گاؤں کے ماتا شیتلا مندر میں پوجا ارچنا کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں 9 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بھگدڑ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے ناخوشگوار واقعات ہر سال سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے بہار سمیت بہار بھر کی کئی ریاستوں میں بھگدڑ نے سینکڑوں جانیں لی ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنائی نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو خط لکھ کر اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے امریکہ صہیونی دشمن کے خلاف مزاحمت کو مسلسل حمایت فراہم کرنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنائی کا خط شیخ نعیم قاسم کو روانہ کیا گیا، جس میں ایران کی پالیسی صہیونی اور امریکی دشمن کے خلاف مزاحمت کی مسلسل حمایت پر مبنی ہونے کی وضاحت کی گئی۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ یہ پالیسی شہید رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور حزب اللہ کے شہید سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے متعین کردہ راستے پر استوار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خط میں تاکید کی کہ امت اسلامیہ کے شدید ترین دشمنوں یعنی امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت اور ثبات قدمی شہید امام آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نمایاں خصوصیات میں سے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ نے جس عزم و استقامت کا مظاہرہ کیا وہ پوری امت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برسوں میں ایران اور حزب اللہ کے درمیان مزاحمتی تعاون کو ہمیشہ مضبوط کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ خط موجودہ حساس صورتحال میں دونوں طرف کے عزم کو مزید مستحکم کرنے کی اہم کڑی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔